بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویز زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ کو آج 5واں دن سٹارٹ ہو گیا ہے اور آج صبح جو اٹیک کیے ہیں اس کو میرے خیال میں اب تک کا شدید ترین اور مؤثر ترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے ایران کا، اور یہ جوابی حملہ ہے۔ کل عید غدیر تھی، اس دن انہوں نے پانی کی ایک جو سب سے بڑی لائن ہے ایران کی، اس کو تباہ کیا انہوں نے، اور بہت ہی الگ سما تھا۔ ایک طرف دکھا رہے تھے کہ اسرائیلی بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں پوری رات، اور ایک طرف لاکھوں لوگ عید غدیر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، اور پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی کون خوف میں ہے اور کون جشن منا رہا ہے۔ بہرحال جو پروگرام میں نے ابھی کیا ہے وہ ہے ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ صاحب کی وہ بیان، وہ دھمکی اور وہ وارننگ جو آج انہوں نے اسرائیل کے لیے جاری کی ہے۔ یہ بالکل تازہ ترین اور بریکنگ نیوز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کی رات، مطلب آج جو شب آئے گی اب سے 20 گھنٹے کے بعد، آج کی رات جو ہے وہ اسرائیل کبھی نہیں بھولے گا۔ انہوں نے اس کے علاوہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں سے جو انہوں نے قبضہ کیا وہ تمام اسرائیلیوں کو بولا آپ خود چلے جائیں، انہیں ہم سے شکایت نہیں کیجیے گا، اور اسرائیلی عوام سے بولا ہے کہ وہ سرکاری املاک اور فوجی تنصیبات سے بہت دور چلے جائیں، اس کے آس پاس عوام نہ ہو، کیونکہ اب ہمارا مقابلہ ان سے ہے۔ پانی کی لائن پہ تبصرہ کرتے ہوئے بولا ہاں انہوں نے ہماری پانی کے ذخیرے پہ نقصان پہنچایا، لیکن ہم کربلا والے ہیں، ہم کو ان سے فرق نہیں پڑتا، اور حالت جنگ میں ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے جی رہے ہیں، ان کو اب پتہ لگا ہے جنگ کیا ہے، اور ابھی بھی نہیں لگا، اب تک تو ٹیلر تھا، اب ہم آج رات کے بعد سے بتائیں گے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ ہم پورے اسرائیل کو جو ہے وہ بنا دیں گے جو انہوں نے فلسطین اور غازہ کو بنایا ہے، جو وہ ہم کو دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو نہیں پتا کہ ان کا کس قوم سے پالا پڑا ہے۔ یہ ہے آیت اللہ کا بیان، جو ایک طرف باتیں ہو رہی تھی امریکہ شامل ہو جائے گا۔ کل رات امریکی صدر نے بھی بولا کہ نہیں میں اس جنگ میں اب تک شامل نہیں ہوں، اور ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ فرانس نے بھی اپنی صفائی پیش کی ہے کہ جی ہمارا اس جنگ میں اب تک ہم نے کوئی مدد نہیں کی۔ ادھر برطانیہ نے بھی صفائی پیش کر دی ہے کہ ہم نے اس جنگ میں اب تک کوئی مدد نہیں کی۔ ادھر سعودی ولی عہد کا بیان پوری دنیا میں بہت معنی خیز دیکھا جا رہا ہے، جس میں اس نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا بولا ہے، اور ایران پہ ہونے والی جارحیت کو جو ہے وہ بہت شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ پہلے دن سے کھڑا ہے، ترکی، قطر، عراق، ہر اسلامی ملک کا پورا ایک بلاک اب ایران کی حمایت میں آ گیا ہے۔ ادھر چین اور روس نے بھی امریکہ کو مذمت کیا کہ آپ اس جنگ میں نہیں کودیے گا، یہ جنگ میں اگر آپ کودے تو یہ جنگ عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے، آپ کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ ادھر ایران نے 48 گھنٹے کے بعد ایک اور جو دھمکی دی ہے کہ ہم اپنے جو جہاں سے 70% آئل کی تجارت ہوتی ہے اس کو بھی بند کرنے کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ کسی وقت بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ادھر یمن نے بھی بولا ہم کب سے انتظار ہے اس جگہ پہ بند ہو، اور کوئی بڑی شپ آئے اس کو طیارہ بردار چھڑانے کے لیے تو ہم بھی نشانہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جنگ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے یہ بھی بولا کہ یہ تو 4 دن ہوئے ہیں، اگر 4 مہینے بھی یہ جنگ جاری رہی تو ہمارے پاس اتنا میزائل کا ذخیرہ ہے کہ ہم ہر روز 100 مار سکتے ہیں، تب بھی یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ کمزور سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے جو ان کا ڈوم تھا اس میں انہوں نے جو 100 پھر 150 میزائل کیے تھے، اس میں تو بہت کم لگے تھے، اس کے بعد 50 کر کے کرے تو اب 5 ڈزن تک رہے، اور آج صبح والے تو اس کے معنی کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جتنے دن گزریں گے اتنا ہی ان کو مزید نقصان ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک اور چیز جو بہت زبردست ان لوگوں نے کام کیا ہے، کیونکہ ایران کے اندر سے بہت غداری ہوئی تھی اور بڑے اندر سے اٹیک ہونے کے ثبوت ملے تھے، تو موساد کی ڈرون فیکٹری، جی ہاں موساد کی ڈرون فیکٹری پہ چھاپا مارا ہے، تہران کے اندر کسی خفیہ جگہ پہ بنائی گئی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں ڈرون اور ڈرون میں ڈالنے والا بارود اور اسلحہ برآمد کیا ہے۔ کئی لوگ گرفتار ہوئے، کچھ کو اس موقع پہ مار دیا گیا، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں کئی غیر ملکی بھی شامل ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ یہ چیزیں جنگ کے
बात पता लगती है। बहरहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये ड्रोन बोला हम सही जगह पे सही वक्त पे ये भी इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल जंग की शिद्दत आपने देख ली, आयतुल्लाह का बयान देख लिया। आज की रात बहुत भारी है इसराइल पे, ये भी देखेंगे, और अगले 48 घंटे में क्या होता है ये भी देखेंगे। अब ये हमारी बहुत सारे लोगों को तजिया है कि अब ये अमेरिका और चाहेगा, क्योंकि जो सोच रहा था वैसा हो नहीं पाया, अब वो अपने सिपाही को पिटता हुआ नहीं देख पाएगा, तो वो किसी भी सूरत में जंग खत्म करने के लिए पूरी कोशिश आज रात से इनकी शुरू हो जाएगी। बल्कि कोशिश होगी कि आज रात आने ही नहीं पाए, उससे पहले कोई जंग बंदी की कोशिश की जाए। लेकिन अब जंग खत्म करने का तमाम दारोमदार ईरान पर है। बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम। रात को फिर आपको बताएंगे नई अपडेट, नए हमले जो भी है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।